ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لمن الظالمین۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت جو ابھی مورد نظر ہے یہ قبلہ کا وہ تاریخی مرحلہ جو بیان قبلہ اصلی کے بارے میں ہے۔ عرض کیا ہے کہ اصل قبلہ جو ہے اول بیت وضع للناس وہ یہی کعبہ اور بیت اللہ الحرام تھا پہلے دن سے۔ جناب ابراہیم نے اپنا ابتدائی مرکز عبادت جو بنایا وہ فلسطین اور بیت المقدس میں بنایا اور زیادہ عبادت الہی وہاں ہی ہوتی رہی۔ وہاں سے بھی جناب ابراہیم کا رخ اپنی عبادات کا بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا، اور اس کی بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن اس کا گواہ ہے کہ اس وقت بھی بیت اللہ مسجد حرام مکہ والی اس کا وجود جناب ابراہیم کو اس کا پتہ تھا، اور وہ اسی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ ادھر ہی چھوڑ گئے تھے۔ اور انہوں نے قرآن میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ اس وقت انہوں نے بیت اللہ کا ذکر کیا کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو ذریہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دوسرا کوئی بیت اللہ نہیں تھا، ہاں معبد تھا، عبادت کی جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم وہاں سے بھی بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز یا جو بھی
اپنی عبادات انجام دیتے تھے۔ یقیناً نماز تھی، کیونکہ نماز کا ذکر بھی ان کی زبان پر کئی دفعہ، جناب ابراہیم کی زبان پر نماز کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے، بلکہ انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہم اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ان کی دعا ہے جناب ابراہیم۔ تو وہ نماز اسی طرح پڑھتے تھے۔ بعد میں چونکہ کتاب دار امتیں اسی ایریا میں تھیں، اور یہ ایریا جو ہے یہ مشرکین کا مرکز بن گیا تھا، اور بت پرستی زیادہ رائج اس ایریا میں ہو گئی تھی جہاں کعبہ اور بیت اللہ موجود تھا۔ تو کتابدار امتوں نے وہاں ہی وعلیکم السلام عبادت گاہیں بنائیں، اور وہاں ہی عبادت گاہیں اس انداز میں بنائیں کہ ان کا رخ اسی بیت اللہ کی طرف تھا۔ وہ اپنی قربانیاں اسی طرف رخ کر کے کرتے تھے۔ ان کی جو عبادت گاہیں تھیں وہ عبادت گاہیں تھیں، اس بیت اللہ کی طرح مرکز عبادت نہیں تھی۔ تھوڑا سمجھیں اس چیز کو۔ جیسے ابھی کعبہ ہے، اس کے اندر عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت اس کی طرف ہوتی ہے۔ کعبہ مرکز ہے، تمام جہات سے اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ جو بیت المقدس میں عبادت گاہیں تھیں، وہاں کوئی عبادت گاہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بھائی مرکز ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وہ ایسے عبادت گاہیں جیسے ایک بڑا سڑا ہال اور بڑی ساری جگہ جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کچھ عبادت کر سکتے ہیں، اس قسم کا مکان اور اس قسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ موجود ہوتا تھا، اور اس ڈھانچے کا رخ کدھر ہوتا تھا، خود تو وہ نماز اس کے اندر ادا کی جاتی تھی، یہ تو نہیں کہ باہر کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کیا جاتا۔ بس جب اندر آدمی جاتا ہے تو کدھر رخ کرتے تھے وہ لوگ، تو وہ رخ جو ہے وہ اسی کعبہ کی طرف ہی تھا، اور وہ لوگ جانتے محققین یہ چیز ثابت کر چکے ہیں۔ اور یہ چیز جناب ایک ہیں محقق فراہی صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس چیز کو تحقیق کی ہے کہ ان کے لیے بھی انہوں نے جو اپنی عبادت گاہوں کا رخ بنایا ہوا تھا وہ ادھر ہی تھا۔ اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ تو مسئلہ ادھر مین اس جگہ کے لیے تو حل تھا۔ اب جو اس مرکز سے دور اہل کتاب رہتے تھے، اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ اب وہ تو اس طرح نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں سے کعبہ کو ڈھونڈیں اور کعبہ کی طرف رخ کریں، اور ان کے لیے کوئی اس کی وہ بنتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے یوں کیا کہ اپنی جو عبادات ہے اس کا رخ اسی بیت المقدس کی طرف کر دیا، چونکہ وہی مرکز ہے، وہاں ہی جناب ابراہیم نے بنیاد رکھی پہلے اس عبادت گاہ کی، اور وہاں ہی عبادی مرکز بھی ہے، اور تمام انبیاء کا مرکز بھی وہاں ہی رہا ہے۔ جناب موسیٰ تو اپنی قوم کو واپس ادھر لے آئے تھے، جناب ابراہیم کے زمانے سے وہاں ہی ہے۔ جناب یعقوب کی اولاد یہاں سے کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہو کے مصر گئی تھی، وہاں سے پھر وہ واپس آئے، ادھر ہی آئے، اور پھر وہاں ہی جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کا سلسلہ اسی فلسطین والے مرکز میں چلتا رہا۔ تو آس پاس کے جو دور والے مسلمین یا وہی جو اہل کتاب ہوتے تھے، یقیناً وہ مسلمین ہی تھے، جناب ابراہیم نے سب کا نام اپنی ذریہ میں سے مسلمین ہی رکھ دیا، تو یہ سارے اسی بیت المقدس یعنی جو مرکز تھا عبادت کا اس کی طرف ہی رخ تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا عبادت معبد بنایا ہوا تھا، عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی۔ مسجد کا نام اس کا نہیں دیا گیا تھا،
معبد یا جو بھی ان کی اپنا، چاہے اسے محاریب یعنی محراب عبادت سمجھیں، جیسے محراب کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ وہ محراب یا عبادت گاہ اس طرح اس کو کہتے ہیں، اور ایک دو اور لفظ بھی ہیں یہاں قرآن میں کہ وہ لفظ استعمال ہوتا تھا، مسجد کا لفظ وہاں استعمال نہیں ہوتا تھا، سارے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن خود اس مرکز کا رخ کدھر ہوتا تھا؟ کعبہ کی طرف تھا۔ اور یہ چیز جو ان کے پڑھا لکھا طبقہ اور کتاب دار طبقہ اور وہ جو ان کے علماء تھے یہودیت کے پہلے اور پھر نصرانیت کے علماء تھے، وہ سارے جانتے تھے کہ جو اصل بیت اللہ ہے وہ یہی بیت اللہ الحرام ہے جو مکہ میں ہے، اور اہل یہود اور اہل نصرانی جو ہے یا مسیحی جن کو کہہ سکیں، یہ سارے یہ بھی جانتے تھے کہ جناب ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی ہے کعبہ کی، یعنی بنیاد کیا رکھی؟ بنیاد اس سے پہلے تھی، لیکن جناب ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا اور کھڑا کیا اور عبادت جا کر کرتے تھے، اور جناب اسماعیل کے ساتھ مل کر بھی وہاں عبادت بھی کی ہے اور قربانی کا اہتمام بھی وہ جو مشہور ہے وہ بھی کیا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ جانتے تھے۔ پس کعبہ ایک ایسی حیثیت رکھتا تھا کہ ایک جانا پہچانا ہوا بیت اللہ تھا، اور یہ بیت اللہ کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، مسجد الحرام کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا۔ یہ بھی دھیان رکھیں کہ اب یہ جو ابھی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں جو مسجد الحرام کا ذکر آ رہا ہے، یہ اس دن سے پھر اب یہ اس کا نام بھی مسجد الحرام پڑ جانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ مسجد کے طور پر جانی ہی نہیں جاتی تھی، بیت اللہ کے طور پر جانا جاتا تھا یہ مرکز جس میں کعبہ موجود ہے۔ اور کعبہ میں انہوں نے کیونکہ بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے تو مسجد کا نام اس کو نہیں، یہ مسجد کا نام جو ہے یہ دین کے بعد ہی اور اسلام کے بعد جو ہے یہ آیا ہے، اور ظاہراً اس کے بعد ہی مساجد کا نام لیا گیا ہے۔ ممکن ہے محققین کچھ تحقیق کریں تو اس سے پہلے بھی مسجد کے لفظ کے استعمال کو ڈھونڈ نکالیں، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ لفظ بعد کا ہے، اور اس سے پہلے مختلف دوسرے نام معابد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اب جو یہ صورتحال تھی تو ابتدا میں جناب نبی ختم مرتبت کو بھی یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازیں اس طرف ہی پڑھیں۔ خود اس میں ایک بہت بڑا امتحان تھا خود نبی کے لیے بھی، لیکن نبی تو چونکہ سمجھتے تھے صورتحال کو کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے اور پہلے سامنا ہی مشرکین سے ہے، تو اگر کعبہ کی طرف رخ کیا جائے تو بت اندر سارے موجود ہیں۔ مشرکین تو اس بات کو بھی ایک مذاق بنا لیں گے کہ عبادت ہمارے بتوں کی کر رہے ہیں اور بات کسی اور خدا کی آپ کر رہے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ وہ تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھنا یا عبادت کرنا یہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی وجہ سے ہے کہ اللہ کا بیت اللہ ہے۔ وہ تو انہی بتوں کے لیے ہی، خصوصاً کعبہ کے باہر بھی بت نصب تھے، نہ صرف یہ کہ کعبہ اپنے اندر سے بھرا ہوا تھا، کعبہ کے باہر جو ایک انہوں نے فصیل ٹائپ اس قسم کی بنائی تھی، اس بیرونی فضا میں بھی انہوں نے کچھ بڑے بڑے بت سامنے بھی رکھے ہوئے تھے، اندر کے علاوہ سامنے بھی کئی بت ہر طرف سے موجود تھے۔ جو لوگ ادھر آس پاس میں طواف کرتے تھے تو زیادہ ان کی توجہ انہی بتوں کی طرف ہی اور انہی کی طرف نظر و نیاز بھی انہی بتوں پر دی جاتی تھی۔ تو ایک قسم کا بہت مشکل تھا کہ وہاں سب کے سامنے جن کو دعوت دی جا رہی ہے توحید کی، ان کے سامنے نماز کا رخ کعبہ کی طرف کیا جائے جس کے آس پاس میں اور اندر بت ہی بت ہیں۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ آپ ابتداً جو ہے وہ رخ اس طرف ہی کر لیں جہاں سارے اہل کتاب پچھلے کرتے آئے ہیں، اور یہی کیا گیا۔ جیسے ہی حضرت نے ہجرت کی مدینہ میں تو یہاں اب فرق
یہ پڑ گیا کہ مکہ میں جن کے ساتھ ڈائریکٹ سامنا تھا، جو مخالفین تھے یا جو جن کو دعوت دینی تھی، وہ مشرکین تھے زیادہ تر۔ اب جو مدینہ میں آئے ہیں تو صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے، وہاں زیادہ جو سامنا ہے، جو دوسری طرف لوگ موجود ہیں اور جو پڑھے لکھے بھی ہیں، جن کے پاس کتاب بھی ہے، یعنی ایک صورتحال اور بھی مشکل تر ہے۔ اب ان کے ساتھ بھی مسئلہ وہی پیش آ رہا ہے، پیش آنا شروع ہو گیا، اس طرح کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا دین نیا کیسے ہو سکتا ہے، یہ دین کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی نیا دین ہوتا تو ہمارے والے کعبہ اور ہمارے والے دین کی بتائی ہوئی باتوں پر کیسے جو ہے وہ آپ عبادت تو وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری کتابوں کا یہ حکم ہے اور ہمارا یہ حکم ہے، ہمارے دین کا حکم ہے۔ اور اس طرح انہوں نے اس بات کو ایک اپنے لیے بہت ٹھوس دلیل قرار دینے کی کوشش کی کہ اصل میں جو ہے دین وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، آپ ایک نئی بات گھڑ کے نئی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی نبوت کو آگے لے آنے کے لیے یہ سارے سلسلے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک بات، تو اب یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو واضح تھا کہ جناب ختمی مرتبت پر اس کے جو ہے وہ بشری سلسلہ ان کا جو تھا، ایک بالکل وہ جو سلسلے ہوتے تھے، ان کو غصہ بھی آتا تھا، ان کو پیار بھی آتا تھا، ان کو یہ جو انسانی جذبات کے سلسلے یہ ہوتے تھے، تو جیسے کہ قرآن میں یہ چیزیں ساری موجود ہیں اس طرح، تو کیا تھا ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ وہ بار بار جو ہے نا وہ اسی بات کو لے کر چلتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ادھر ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ پھر نئے دین کی بات کس طرح آپ کی ہم قبول کریں۔ اس وجہ سے قرآن کے مطابق جناب ختمی مرتبت جب کبھی بیٹھتے یا رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا مختلف حالات میں نا، ان کا چہرہ خود بخود جو ہے وہ آسمانوں کی طرف گھوم جاتا تھا، جیسے یہ تعبیر اسی طرح ہے، حالانکہ ترجمہ انہوں نے اور کیا، میں عرض کرتا ہوں۔ تعبیر قرآن کی یہ ہے کہ بلا توجہ کے اور بغیر بے بسی کے اس میں، یعنی خود سے خود بخود ان کا چہرہ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف ہو جاتا تھا، ایسے کبھی اس طرح دیکھتے، کبھی ایسے، کبھی اوپر ایسے، یعنی آسمان خیر یہاں سے لے کر وہاں تک سارا آسمان ہی ہے۔ تو ان کا بار بار جو ہے وہ جیسے کوئی بندہ انتظار میں ہو تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرف سے جو ہے کوئی خبر آنی ہے یا کس طرف سے کوئی بات ہونی ہے، تو اس طرح ان کا جو ہے خود بخود ہی چہرے کا رخ اس طرح جس طرح کہتے ہیں کہ لاشعوری طور پر خود بخود ہی ادھر ہو جاتا تھا، یعنی بلا اس کے کہ وہ خود سے دیکھنے کی کوشش کرتے، خود ہی اس طرح ہو جاتا، یعنی جیسے منتظر آدمی ہوتا ہے تو وہ خود ہی بلا اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ کتنی دفعہ دیکھ چکا ہے دروازے کی طرف جس طرف سے کسی نے آنا ہے۔ تو اس طرح آسمان کے طرف جو ہے وہ ان کا دیکھنا کئی بار ایسے ہوا، تو اس کو بھی ذکر کیا ہے قرآن نے۔ پھر اس انتظار کو اللہ نے پورا کیا اور یوں ہوا کہ اللہ نے آیت نازل کی کہ آج کے بعد اب آپ کے لیے قبلے کا حکم ہم تبدیل کر دیتے ہیں، اور آج کے بعد آپ مسجد الحرام کو اپنا قبلہ بنائیں گے، اپنی عبادات کا رخ ادھر ہی کریں گے۔ اور اس کی جو مقدماتی گفتگو ہے وہ پہلی 2 نشستوں میں عرض کر چکے ہیں کہ اس کے لیے ذہنی تیاری اللہ نے پہلے ہی کروا دی تھی کہ ہم اس طرح کا قبلے کا حکم لانے والے ہیں، اور اس پر مختلف قسم کی بحثوں کا امکان ہے، اور باتیں صرف وہی کریں گے جو احمق شمار ہوں گے کہ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو چاہے وہ جس جگہ کو چاہے بنا سکے۔ ساتھ ہی ادھر یہ تاکید کی ہے کہ یہ جو ہم نے نیا قبلہ آپ کو دیا ہے، اس کو نیا قبلہ مت سمجھیں،
اس لیے کہ اس قبلے کی حقانیت کو اہل کتاب پہلے سے جانتے ہیں، اور جانتے بھی تھے۔ اہل کتاب پہلے سے جانتے تھے کہ بیت اللہ اصلی جس کا جناب ابراہیم ذکر کر کے گئے ہوئے ہیں اور جس کی طرف اپنی اولاد کو لے گئے ہیں اور ذریہ کو وہاں بسا کے گئے ہیں، جناب اسماعیل کو وہاں بسا کے گئے ہیں اور ان کی اولاد کا سلسلہ وہاں چلا کے گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے کعبہ کی دیواریں کھڑی کی ہیں اور وہاں سارا سلسلہ عبادت کا کیا ہے، اور ہماری عبادت گاہوں کا رخ بھی اسی طرف ہے۔ یہ ساری باتیں وہ جانتے تھے، اس حقیقت کو وہ جانتے تھے پہلے سے، یہ نئی بات نہیں تھی۔ اور اس بات کا اقرار خود قرآن میں اس آیت میں یہ ہے کہ یہ بیت اللہ ہی اصل قبلہ تھا۔ قبلتین کی بات ہوتی ہے لیکن وہ چل سو چل کے انداز میں ہی ہے۔ کسی نے کہا دو قبلہ، تو دو قبلہ کی بات عارضی طور پر عرض کیا ہے کہ جیسے کہ جناب موسیٰ کو، جناب ہارون کو اور باقی نبیوں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جس ایریا میں ہیں وہاں اپنے گھروں کو بھی وہ قبلہ بنا سکتے تھے، یہ عارضی احکام چلتے رہے ہیں۔ قرآن کے مطابق بات ہم کر رہے ہیں، یہ عارضی احکام کے کسی بھی جگہ کو قبلہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے اجازت دے دی جائے، یہ ہوتا رہا ہے، لیکن اصل قبلہ صرف کعبہ میں، اور اس کی وجوہات واضح ہیں کہ اس زمانے میں یہ جغرافیائی طور پر اس کی پہچان کرنا کہ کعبہ کس سمت میں ہے اور بالکل اس کی ڈائریکشن کا اندازہ لگانا یہ انسانوں کے بس میں ایسے آسانی سے نہیں تھا کہ وہ سارے پتہ چلا سکتے کہ کوئی بندہ اگر 1000 کلومیٹر دور ہے تو اب وہاں سے وہ پتہ چلا لے کہ کدھر ہے کعبہ اور کدھر ہے قبلہ، تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ لیکن اب جو ہے جب رسول خدا کا زمانہ ہے تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب اور ان چیزوں کا، کہ اب مدینہ میں موجود تھے تو ان کو پتہ تھا کہ مکہ جو ہے وہ کس سمت میں ہے، واضح تھا کہ مکہ مثلا ادھر سے نکلتے ہیں تو ایسے اس سمت میں ہے مثال کے طور پر، اور شام کس سمت میں ہے اور دوسرے موارد کس سمت میں ہیں۔ ایک اور چیز بھی یہاں قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مکہ میں تھے جناب رسول خدا تو وہ بیت المقدس کی طرف جب رخ کرتے تھے تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ مشکل کس طرح نہیں ہوتا تھا؟ یعنی کعبہ کو بھی ساتھ، کعبہ کی ایک سائڈ پہ وہ کھڑے ہوتے اور شام کی طرف رخ کرتے، شام کے بعد ساتھ ہی فلسطین اور لبنان اور یہ سارا ایریا ہے، تو شام کی طرف رخ کرتے تو وہ ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا تھا۔ کعبہ بھی ساتھ ہوتا تھا، یعنی پشت پہ کعبہ بھی نہیں ہوتے تھے، پشت پہ کعبہ بھی نہیں ہوتی تھی، کعبہ کو بھی جیسے یہ ابھی آپ سمجھیں نا کہ یہ جو میز ہے اس کی 4 طرف ہیں، ایک طرف آدمی کھڑا ہو تو اس طرف منہ کرے تو یقیناً اس کی طرف پشت نہیں ہو رہی ہے، سائیڈ میں ہے، تو کعبہ کو اس طرح جناب ختمی مرتبت اپنی سائیڈ پہ رکھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ خوب مکہ میں تو یہ آسان تھا، اب جب مدینہ میں گئے ہیں تو مدینہ میں تو اس طرح الٹ ہے، یعنی اس طرح ہے کہ وہ شام کی جانب بھی ہے، تو اب جب آپ مدینہ میں کھڑے ہوں گے اور مزید ادھر رخ کریں گے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، تو آپ کی پشت کدھر ہو جائے گی؟ کعبہ کی طرف۔ اب جب کعبہ کی طرف پشت ہوتی ہے تو پھر اور زیادہ ان کو موقع ملتا تھا۔ یہ اعتراض اس وقت نہیں انہوں نے اتنا کیا جب نبی ادھر موجود تھے مکہ میں بھی یہودیوں سے تھوڑا بہت واسطہ رہا ہے، اہل کتاب سے تھوڑا بہت واسطہ مکہ میں بھی ہوتا رہا ہے، اس لیول کا نہیں تھا جیسے مدینہ میں، لیکن کچھ تھا۔ لیکن انہوں نے یہ اعتراض وہاں نہ کر سکے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب وہ کعبہ کے سائیڈ میں ہی کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، تو کوئی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ہے کعبہ کی طرف اس کی پشت ہو رہی ہے۔ مسجد کیونکہ بیت اللہ کے اندر موجود تھے تو بیت اللہ کے اندر عبادت کی جا سکتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ساتھ بھی کعبہ کی طرف پشت نہیں ہوتی۔ لیکن جب مدینہ میں گئے تو اب جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے تو ان کی عبادت کا رخ کیا ہوتا تھا؟ ادھر ہو جاتا تھا۔
تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب انشاءاللہ جغرافیہ میں یہ چیز دیکھنے کے قابل ہے۔ آپ دیکھیں دوست کہ کس طرح یہ ہے کہ مکہ سے کس انداز میں موجود ہے۔ وہ بیٹا لے آئے نا، وہ نقشہ لے آئے نا، 1 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حصہ اگر ضرورت ہو تو کاٹ دیں، اگر ضرورت پڑے تو یہ حصہ جو ہے نا، وہ نقشہ بڑا کدھر لیں گے؟ اچھا، تو اب اس آیت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم نہ گزر جائے، پھر آخر میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ قد نرا ہم دیکھتے ہیں۔ قد جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو قلت کا معنی اکثر نے یوں ہی سمجھا ہوا ہے کہ قلت کا ہی معنی دیتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ماضی پہ داخل ہو تو حتماً تحقیق اور تدقیق اور تاکید کا معنی دیتا ہے کہ یہ چیز واقع ہو چکی ہے، لیکن مضارع کے لیے حتمی یہ نہیں ہے۔ اس کا بعض معنی یہی ہے کہ قلت کا معنی دیتا ہے، لیکن ہر جگہ قلت کا معنی نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ قد نرا یعنی آپ کبھی کبھی یہ کام کرتے ہیں، یا کبھی کبھی آپ کا اس طرح سلسلہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں اس طرح۔ قد نرا ہم دیکھتے ہیں کیا؟ تقلب وجہک، یہ باب تفاعل ہے۔ تقلب وجہک، تیرے چہرے کا پھر جانا، یعنی یہ اس حالت میں بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے کہ نبی خود سے باقاعدہ وہ جو ہے دیکھ اس طرح جیسے ڈیمانڈ کر رہے ہوں اور اس طرف دیکھ رہے ہوں، نہیں، خود سے ہی وہ تقلب حاصل ہو جاتا ہے۔ تقلب وجہ کا، اگر وہ ہوتا کہ نبی خود دیکھتے، اپنی مرضی سے دیکھتے تو کہتے کیا؟ تقلب وجہ کا۔ ادھر سامنے اوپر کریں نا تھوڑا، میں دوستوں کو بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا آگے کریں، اور بھی آگے لیں، آگے آ جائیں۔ یہ ہے سعودیہ ہے، یہ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ مکہ ہے اور یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اور کدھر ہے جی؟ یہ یہاں یہ ہے، آپ بیٹا پڑھ سکتے ہیں، یہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بحرین ہے، تو سیریا کدھر ہے؟ یمن یہ ہے، یہ ہے سیریا ہے نا، ادھر ہے، ہاں آلیپو یہی ہے۔ تو یہ جو ہے دیکھیں، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ سیریا ہے۔ تو اب جب مکہ میں رکتے تھے، ٹھیک ہے، تو کعبہ کو سائڈ رکھ کے ادھر ہی رخ کرتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا۔ اب جب یہ مدینہ درمیان میں ہے، ادھر کھڑے ہو کر جب ادھر رخ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پشت جو ہے وہ مکہ کی طرف ہوتی تھی، ٹھیک ہے، رکھ دیں، تقریباً یہی بات دکھانی تھی۔ تو یہ پھر ایک پیچیدہ تر مسئلہ ہو جاتا تھا حضرت کے لیے کہ اب تو باقاعدہ مکہ کی طرف کیا ہو رہا ہے، کعبہ کی طرف پشت بھی ہو رہی تھی، تو ایک تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ تب حضرت کو یوں کہا قد نرا تقلب وجہک، یہ جو آپ کے چہرے کا پھرنا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تقلب کے معنی میں توجہ رکھیں، تقلبہ یہ یعنی خود سے حاصل ہونا۔ باب تفاعل وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز انسان کے خود اس کے اندر واقع ہو۔ تقلب وجہک، تیرے چہرے کا پھر جانا، فی السماء، اور وہ بھی فی السماء، الی السماء نہیں کہا، تیرے چہرے کا تقلب آسمان میں، یعنی حضرت اس طرح نہیں کہ صرف اس طرح ایسے آسمان کی طرف دیکھتے، ایسے نہیں، ادھر ادھر ایسے ادھر، یعنی مختلف زاویوں میں
تقلب کر رہے ہیں، یعنی ان کا چہرہ ادھر 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 ہر طرف سے دیکھ رہا ہے، ہر طرف اپنی انتظار کا وہ جو ہے جیسے کہ اعلان کر رہا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ مثلا آسمان کی طرف دیکھ کے بیٹھے کہ اے اللہ کوئی چیز، اس طرح نہیں، بلکہ خود ہی ہے، کبھی ایسے دیکھتے ہیں، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، ایسے خود ان کا چہرہ خود بخود ہی ایک انتظار کی کیفیت کو بلا غیر ارادی طور پر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ انتظار کے انداز اپنا رہا ہے۔ فی السماء، پھر کیا ہوگا؟ فَلْنُوَلِّيَنَّكَ، بے شک ہم آپ کو پھیریں گے، قبلتاً، ایسے قبلہ کی طرف، ترضاہا، جس پر تو آپ راضی ہیں، فولے، بس یوں کریے، فولے، نتیجہ یہ ہے کہ آپ پھیر لیں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی جانب۔ یہ معنی انہوں نے جانب ہی کیا ہے، مسجد حرام کی جانب، لیکن شطر کا معنی ویسے بعض حصے کو بھی کہتے ہیں کہ مسجد حرام کے ایک حصے کی طرح، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب اور اس کے طرف۔ جانب کا معنی بھی ہوتا ہے اس کا، طرف کا معنی جیسے کہ انہوں نے کیا ہے۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف ہی آپ رخ کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اب جہاں کھڑے ہیں آپ تو کیا کریں؟ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لیں۔ تو یہ جیسے ایک مکہ سے، مدینہ سے نکلیں تو باہر ہی ایک مسجد ہے، قریب ہی ہے مسجد، تقریباً ذوالقبلتین اس کو کہتے ہیں، مسجد ذوالقبلتین، اس میں نبی کریم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس مسجد میں، اس مسجد نبی میں نہیں، اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حکم آیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ کام کیا گیا۔ اور یہ کام کیسے ہوا؟ نبی جیسے جماعت کرا رہے تھے، اب یہ اس مسجد کی کیسی کیفیت تھی یا کس طرح تھا، اس کا تصور پتہ نہیں اب کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کھلی جگہ ہوتی تھی، اس طرح شاید بہت زیادہ محدود دیواروں کے ساتھ نہ ہوتی تھی، یا کہ آخر میں پڑھ رہے ہوں۔ جناب نبی نے جو ہے وہ اپنا رخ اس طرف ایک دم نماز پڑھتے ہوئے ہی، اس آیت کے نازل ہوتے ہوئے، جیسے بتایا گیا ہے کہ نماز کے دوران ہی یہ کام ہوا، تو حضرت نے اپنا رخ پیچھے کی طرف پھیر دیا۔ یقیناً پیچھے کی طرف ہی بنتا ہے نا، جب پہلے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے صفیں لگی ہوئی تھیں، تو حضرت نے اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ جیسے ہی حضرت نے کعبہ کی طرف پھیرا تو حضرت کا رخ سارے نمازیوں کی طرف ہو گیا۔ اب نمازیوں کی طرف ہو گیا تو اب کیا ہونا تھا؟ حضرت نے نماز کے انداز میں ہی یہ کام کیا، تو اب مسئلہ بن گیا، نمازی جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو ظاہراً یقیناً کوئی اشارہ یا کوئی سلسلہ کیا ہوگا، یا کوئی اس طرح کا کہ بھائی ایسے، یا جس طرح بھی ہوا ہے یہ کہ اسی وقت باقی نمازیوں کو وہ دیا حکم۔ البتہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذہنی طور پر نمازیوں میں تھوڑی بہت یہ چیز پہلے سے موجود تھی، یا بعض نمازیوں کو جیسے کہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، انہوں نے پہلے وہ جلدی سے وہاں سے نکلے اپنی صف سے اور حضرت کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح باقی صحابہ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے گئے، اور اس طرح جماعت اس طرح قائم ہو گئی۔ یہ تعویذ قبلہ کا عمل ایک مسجد میں ہوا، اور وہاں ابھی جاتے ہیں جو زیارات کے لیے مدینہ جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، تو حتماً اس مسجد کا بھی ضرور جو ہے وہ ذوالقبلتین، مسجد ذوالقبلتین کا بھی وزٹ کرتے ہیں۔ تو ایک اس طرح کی صورتحال بنی، اور نماز کے دوران ہی یہ تبدیلی قبلہ کا عمل پورا کیا گیا۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم، وحیث ما کنتم کی وجہ سے یہ ہوا کہ جدھر بھی ہیں آپ، یعنی جیسے ابھی نماز میں کھڑے ہیں تو اسی وقت ہی آپ کیا کر لیں، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، ابھی پھیر لیں اپنا رخ، ابھی ہی پھیر لیں۔
وَإِنَّ الَّذِينَ، یہ وہ بات ہے جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں مقدماتی طور پر عرض کی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جو کتاب دار ہیں سابقہ امت والے جن پر کتابیں آئی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے. انہ الحق، یہی حق ہے، یہی قبلہ تھا اصل میں. ان کو بھی پہلے سے پتہ تھا، اور وہ پہلے سے ہی اسی قبلہ کی طرف ہی ادھر سے جب اپنے معبد میں ہوتے تھے تو اس کا رخ ادھر ہی ہوتا تھا. باہر والے لوگ جو ہے وہ ان بیت المقدس، اور بیت المقدس کا جو نام مسجد ہے وہ بھی ایک حیران کن ہے کہ قرآن میں اس کا نام بھی مسجد رکھا گیا، حالانکہ مسجد اس کا نام تھا نہیں. اس کو مسجد، وہاں مسجد موجود ہی نہیں تھی. اہل کتاب تو مسجد نہیں رکھتے. اہل کتاب تو اپنے جو بھی ان کے وہ معبد ہیں ان کے اپنے نام ہوتے ہیں، مسجد نام نہیں ہوتا ہے ان کا. ان کی جو معبد ہیں ان کا نام مسجد نہیں ہوتا ہے. لیکن من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ اس وقت بات ہوئی ہے، اللہ نے معراج کے زمانے میں مسجد اقصی کا نام لیا ہے جب مسجد ابھی موجود ہی نہیں تھی، یعنی مسجد کا نام نہیں موجود تھا وہاں. تو کون سی مسجد، اور وہ بھی مسجد جو بہت دور ہے. اور یہ خود ایک اپنے اندر ایک معنی رکھتی ہے کہ اس وقت مکہ میں اللہ نے مسجد النبی کو شاید نظر میں رکھ کر کہا تھا کہ مسجد اقرب و مسجد اقصی، یہ جو قریب تر مسجد ہے مسجد النبی، اور اس کے بعد ایک مسجد اقصی ہے بعد والی، دور والی، نام ہی مسجد اقصی رکھا گیا. یہ خود جب آئے گی تو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ کس طرح اس مسجد کا نام اقصی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں. لَيَعْلَمُونَ یعنی بے تردید، حتمن جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، لیکن اللہ بھی ان کے جو کارنامے ہیں ان سے غافل نہیں ہے کہ یہ کس طرح جو ہے جانتے بوجھتے جو ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر چل رہے ہیں اور دین کے جو اصلی رخ ہے اس کے مطابق نہیں چل رہے. اصل میں ان کو بھی پتہ ہے کہ جو حقیقی قبلہ ہے جو خدا کی طرف سے اول بیت وضع للناس ہے وہ بیت اللہ الحرام، یا اب جو ہے اس کا نام مسجد الحرام ہے. وہی جو ہے وہ اصلی قبلہ ہے، اور حقیقت میں قبلہ ایک ہی ہے. اگر عارضی طور پر قبلہ ادھر ادھر بعض اوقات رکھا بھی گیا ہے تو وہ اس کا عارضی حکم تھا. قبلہ جو حقیقی قبلہ ہے وہ انہ الحق من ربہم. پھر دوسرے قبلے کے بارے میں ابھی آگے آئے گا کہ وہ ان کا رکھا ہوا قبلہ تھا، قبلہ تھا ہم، ان کا قبلہ. یہ اگلی آیت میں انشاءاللہ بات کریں گے. وہ قبلہ بطور حق، قبلہ حق خدا نے اس کو قرآن میں قرار نہیں دیا ہے، ان کا قبلہ کہا ہے. انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.